بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے مخلوق کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، برابر نہیں۔ نہ جانے ہم لوگ کیوں اتنی غفلت میں رہتے ہیں، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ کو بھول کر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ آپ کو اٹھانے ہوں گے، اللہ سے مانگنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے کائنات کے مالک ہیں، اللہ غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری مخلوق کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کا نظام جتنا ہے یہ سب ہمارے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ نہ جانے ہم سب ان چیزوں کو بھول کر، ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں بنایا ہے، ہم سب اللہ کی تخلیق ہیں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ ہم نے اپنے علاوہ اپنی ذات سے ہٹ کر بھی دوسروں کے بارے میں فکر کرنی ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی صحت دی ہے، بہت زیادہ رزق دیا ہے، رزق میں وسعت ہے، تو ہمیں دوسروں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ عیش، یہ عیاشی، یہ سب ایک طرف رہ جائے گی، اور ہم سب نے کل اللہ کے ہاں پیش ہونا ہوگا۔ دیکھیں، اگر ہم کچھ کماتے ہیں، اس میں ہمارے اپنے فیملی کے علاوہ اہل علاقہ، ہمارے معاشرے کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ہم اس معاشرے سے اٹھے ہیں، اور اس معاشرے کی کچھ ہم پر ذمہ داریاں بھی ہیں۔ نہ جانے ہم کیوں اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر ہم وہ کام کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم نے ہماری حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر ہم نے کچھ اچھا کردار ادا نہیں کیا تو کل ہم نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ جو دنیا میں ہم سب کر رہے ہیں، یہ ہم ایسے دیکھیں گے جیسے آج ہم دنیا پہ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، اس کا ریپلے ہمیں بار بار دکھایا جاتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کیسے آؤٹ ہوا ہے، کیا وہ آؤٹ تھا، امپائر کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ہماری زندگی کا ریپلے ہمیں سب دکھایا جائے گا کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل ہوں گی۔ یہ دنیا میں جتنا بھی نظام خراب ہو رہا ہے، جتنی پریشانیاں ہیں، یہ سب میری اور آپ سب کی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اس دنیا کو جنت بنا دی ہے، لیکن اگر کچھ جس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں، جس کو تکلیف سمجھتے ہیں، جس کو آزمائش سمجھتے ہیں، یہ سب ہم سب کا پیدا کردہ چیزیں ہیں، یہ سارے ہمارے اعمال کا صلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمارا ایسے انتظار کرتے ہیں، ہم گناہ گاروں کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے مہمان کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہر حال میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ایسے راضی کرنا ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کیسے اللہ کے حکموں کو مانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری کا پیغام نبی کے ذریعے ان تک پہنچا دیا۔ تو دوستو یاد رکھو، دنیا بہت مختصر ہے، اچھا کریں، اچھا سوچیں، انسانیت سے محبت کریں، یہی ہماری زندگی ہے۔